اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کی توسط سے آپ کی سماعتوں اور بساطوں تک آپ کا دوست، آپ کا بھائی طارق ملک آپ کی خدمت میں حاضر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم پر اللہ مالک و ملک کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جو الفاظ میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے، کہ اللہ کریم نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ چند میل کے فاصلے پر ایک ایسی قوم آباد ہے جو پتھروں کی پوجا کرتی ہے۔ اگر اس میں ہم پیدا ہو جاتے تو ہمارا کیا بنتا؟ لازمی بات ہے کہ ہم جہنم میں ہوتے، لیکن الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں، فرمان مبارک کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کریں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم میں سے کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی جانب چل رہے ہیں۔ شیطان نے انہیں اتنا بہکا دیا ہے، خواہشات کو ان کے ساتھ ایسے لگا دیا ہے کہ بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں، وہ کر لیں، اپنی خواہشیں پوری کر لیں۔ خواہشات کو معبود بنا دیا گیا ہے کہ اس کی عبادت ہوتی ہے، اپنی خواہشوں کی عبادت ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک کھلا شرک ہے۔ اپنی خواہشات کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کو معبود بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک شرک ہے۔ اللہ کرے ہم اس بات سے بچ جائیں۔ آج بہت دکھ ہوتا ہے اپنے اس مسلم معاشرے کو دیکھ کر کہ یہاں پہ ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ دل، اگر آپ تفکر کریں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ کم تولا جا رہا ہے، رشوت لی جا رہی ہے، ظلم کیے جا رہے ہیں، جنسی تشدد ہو رہا ہے، اور آج تک وہ معاملہ رکا نہیں ہے۔ لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، زمینوں پر، مکانوں پر، دکانوں پر، پلاٹس پر قبضے ہو رہے ہیں۔ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے جا کے حساب دینا ہے، یہ نہیں پتہ کسی کو۔ اللہ کریم ہم کو ہدایت عطا فرما دے اور ہم صراط مستقیم پہ چلیں۔ آج کچھ کہا ہے میں نے، پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انسان سبھی ہیں ایک سے، افکار سے عزت ملتی ہے۔ انسان سبھی ہیں ایک سے، افکار سے عزت ملتی ہے۔ تو کر لے حفاظت لہجے کی، تو کر لے حفاظت لہجے کی، گفتار سے عزت ملتی ہے، اور کام آ جا مفلس بے بس کے۔ میں نے یہ پڑھا ہے کہ حدیث شریف میں کہ جو شخص کسی نابینا کو کچھ قدم چل کر راستہ پار کروا دیتا ہے، سڑک پار کروا دیتا ہے، اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کام آجا مفلس بے بس کے، احساس سے عزت ملتی ہے۔ 40
گھر تک ہمسائے کا حق ہے. 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر. ہم کو تو ساتھ والے گھر کا نہیں پتا ہوتا کہ ہم تو دعوتیں اڑا رہے ہیں اور ساتھ والے کیا کر رہے ہیں. کیا ان کے گھر میں کھانا ہے؟ نہیں پتا. نہیں پتا. پتا ہونا چاہیے. کام آجا مفلس بے بس کے احسار سے عزت ملتی ہے اور دھرتی پہ قدم دھیرے دھیرے. دھرتی پہ قدم دھیرے دھیرے رفتار سے عزت ملتی ہے. 4 پیسے آ گئے، اکڑ آ گئی. اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہے تو کیا تیرے قدم میری زمین کو پھاڑ دیں گے یا تیرا قد پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا؟ نہیں بھائی نہیں. اللہ نے دیا ہے تو تھوڑا آرام سے. تکبر نہیں کرنا. تکبر اللہ کی چادر ہے. اللہ فرماتے ہیں کبر میری چادر ہے. جس نے کبر کیا اس نے میری چادر پہ ہاتھ ڈالا. تو دھرتی پہ قدم دھیرے دھیرے رفتار سے عزت ملتی ہے اور قرآن و حدیث تو دل میں بسا. اسلام کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات. پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سیدھی بات. اسلام کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہی ہے اسلام. اس کے علاوہ بتائیے نا مجھے کیا اسلام ہے. آخری خطبہ حج میں کیا فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا جو تو نے مجھے عطا کیا، جو دین تو نے مجھے دیا، میں نے اس مکمل طور پہ اپنی امت کے حوالے کر دیا ہے. اب جب دین مکمل ہے تو پھر ہم نئی نئی باتیں نکالتے ہیں دین میں. کیوں بھائی؟ کیوں؟ کس لیے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک مکمل دین نہیں ہمیں دیا تھا یا کوئی کمی رہ گئی تھی؟ ہوش کے ناخن لو بھائی، ہوش کے ناخن لو. قرآن و حدیث تو دل میں بسا. اذکار سے عزت ملتی ہے. اب چھوڑ توس و رباب کو تو. طبلے بازی چھوڑ دے بھائی. اب چھوڑ توس و رباب کو تو. تلوار سے عزت ملتی ہے. اب چھوڑ توس و رباب کو تو. تلوار سے عزت ملتی ہے. اور آجا ایمان کے گلشن میں. آجا ایمان کے گلشن میں مہکار سے عزت ملتی ہے. اور آپ نے فرمایا تم سب مبلغ ہو. ابلاغ کیا کرو دین اسلام کا. ابلاغ خو دین حق کا جب، ابلاغ خو دین حق کا جب رب کے دربار سے عزت ملتی ہے. اور جناب مکتا ہے اور بڑی کیسی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہمیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمیں تو اپنی عزت کا ادراک ہی نہیں ہے. رہ یاد خلیفہ رب کا تو طارق. رہ یاد خلیفہ رب کا تو طارق. کردار سے عزت ملتی ہے. اپنے کردار کو ایسا بنائیے ناظرین کہ آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائیں. آپ کی مثالیں ہوں گھروں میں، معاشرے میں کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یار یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا نمازی ہے، یہ احسار بھی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار بھی کرتا ہے، اس کو موت یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھا فرمایا، قبرستان جایا کرو. کیوں؟ تمہیں موت یاد رہے اور اپنے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا بھی کر دیا کرو. اللہ کرے ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں اور پھر جنتیں عطا ہو جائیں ہمیں اور ہم سب کی ملاقات جنت میں ہو. اپنے اللہ کا دیدار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملے ہمیں. ساقی کوثر کا دیدار ملے ہم ان کے دست مبارک سے
پانی پئیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے کردار کو درست رکھنا پڑے گا. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا. اپنے بھائی اپنے دوست طارق ملک کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.